کہ آندھرا پردیش کے کرنول کا 15 برس کا بچہ اچانک سے تمام مسلمانوں کے بیچ میں ایک اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں میری بات سنو، میں نے آج رات خواب میں بڑا عجیب معاملہ دیکھا کہ اللہ میرے خواب میں آیا اور مجھ سے کہا کہ فلاں جگہ پر فلاں کھیت کے اندر ایک ہمارا ولی دھسا ہوا ہے اور اس کو تم جا کر کے نکالو۔ معاذ اللہ، کروڑوں بار معاذ اللہ، اتنا بڑا سفید جھوٹ۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس نے کہا کہ اللہ میرے خواب میں آیا، معاذ اللہ۔ دوسری چیز یہ کہ اس نے یہ جھوٹ کسا کہ فلاں کھیت کے اندر ایک ہمارا ولی دھسا ہوا ہے۔ چلیے، پھر لوگوں نے اس کی بات کو توجہ سے سنا اور سب لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ یار 15 برس کا بچہ ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت تو نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اندر تو ہے ضرور، اس کے اندر کوئی نہ کوئی معاملہ تو ضرور ہے جو اچانک سے اس نے اس طریقے کا اعلان کیا ہے۔ اب وہاں کے مرد، عورتیں، بچے، بچیاں، جوان، یہاں تک کہ میڈیا بھی اور ہندو دھرم کے لوگ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے کہ ہمیں وہ جگہ دکھائی جائے جس جگہ پر اللہ رب العزت کا ولی دھسا ہوا ہے۔ اس بچے نے کہا بالکل دکھاؤں گا نہیں، بلکہ تم کو میں وہ جگہ کھول کر اور اس اللہ کے ولی کو نکال کر اس کا دیدار بھی کراؤں گا۔ عزیزان محترم، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ لاکھوں لوگ اب اس انتظار میں تھے کہ اس ولی کو نکالا جائے۔ ہزاروں کا مجمع اس بچے کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور ہمیں یہ بھاشا تو پوری طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن جس نے بھی اس کو رپورٹ میں تیار کیا ہے، جب ہم نے وہ رپورٹ پڑھی پھر اس کو جو ہم نے گوگل سے ٹرانسلیٹ کیا، کیونکہ یہ بھاشا جو تھی یہ ساؤتھ کی بھاشا تھی، آندھرا پردیش کی، تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ وہاں پر لے کے بھی گیا، کسی جنگل میں ایک جگہ پر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے اس جگہ کو کہا کہ کھودا گیا تو ایک پتھر نکلا، اور اس پتھر پر باقاعدہ جیکٹ رکھی ہوئی تھی، مطلب اس پتھر کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے جیکٹ پہنائی ہو۔ اس نے کہا جی یہی اللہ کا ولی ہے، یہی اللہ کا ولی ہے۔ اب اس بات کو سن کر کے کچھ لوگوں نے تو فوراً یقین کر لیا اور اپنا سر جھکا لیا اور چومنے لگے، یہ وہ ساری چیزیں، اور کچھ لوگوں نے اس کو بہت غصے میں ڈانٹا۔ جیسے ہی لوگوں نے غصہ کیا تو یہ اٹھ کر کے بھاگ گیا۔ بعد میں جب میڈیا سے اس کی بات ہوئی تو اس نے ڈرتے گھبراتے کہا کہ اس پتھر کو جیکٹ میں نے ہی پہنائی تھی، اور میں نے ہی اس پتھر کو جیکٹ پہنا کر دفن کیا تھا۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میں ایک اچھا سا مزار بناؤں اور پھر اس مزار کا میں مجاور بن کے بیٹھ جاؤں تاکہ میری آمدنی ہو سکے۔ عزیزو، اس طریقے کی خرافات ہمارے دیش میں چل رہی ہے، خاص کر سنی عوام کے اندر۔ ابھی 2 برس پہلے کا واقعہ ہے، ضلع مراد آباد میں ایک گاؤں ہے سردار نگر اٹریا، تو وہاں پر بھی اس طریقے کا ایک معاملہ سامنے آیا۔ اس ایک پریوار نے یہ اعلان کر دیا پورے گاؤں میں کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے کھیت کے اندر 7 اللہ کے ولی دفن ہیں، 7 ولیوں کا مزار موجود ہے، اور ہمیں بار بار بشارت ہو رہی ہے کہ ان 7 مزاروں کو نکالا جائے اور یہاں پر اچھا مزار بنایا جائے۔ 7 ولیوں کی قبریں موجود ہیں، باقاعدہ اس جنگل کو کھودا گیا اور وہاں پر 7 گڈھے کیے گئے، 7 قبریں راتوں رات تیار کی گئیں، اور ان راتوں رات تیار کرنے کے بعد ان قبروں پر چادر چڑھائی گئی اور ان کا نام رکھا گیا 7 سرکار، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہاں پر جو بھی آئے گا اس کی منتیں، اس کی مرادیں پوری ہوں گی۔ لیکن عزیزان محترم، اس جگہ پر ہو کیا رہا ہے، یہ بات اگر میں یوٹیوب پر بیان کروں تو بڑی شرمناک ہو۔ وہاں پر بے پردگی، اور ایسی بے پردگی کہ میں اپنے شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ جس پریوار نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ اعلان کیا تھا، اس پریوار کی لڑکیاں 3 لڑکیاں مل کر کے وہاں پر لوگوں کو لوٹ رہی ہیں اور اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں۔ عزیزان محترم،
بہرحال آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ اس طریقے کی تمام خرافاتوں سے بچیں، اور اگر کوئی کہیں پر بھی ایسا ڈرامہ ہو رہا ہے، کوئی ایسا ڈرامہ کر رہا ہے، کوئی ایسا تماشا بنا رہا ہے، تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجئے، ہم اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بالکل صاف واضح کر دیں گے، اور کبھی وہ ڈرامہ نہیں کرتے۔ ناظرین کرام آپ سے السلام گزارش ہے کہ آپ علیکم۔ اس کل طریقے کی سے یہ والا خرافات سے، ویڈیو بہت ایسی زیادہ وائرل جہالت ہو سے رہا ہے۔ بچیں۔ یہ ویڈیو کہیں کی بھی اگر کرنول ایسی شاید خبر ساؤتھ سنیں تو سائڈ کوئی جگہ فوراً ہے، ہم سے وہاں کانٹیکٹ کا کریں، یہ ویڈیو اور ہے۔ ہم اس ویڈیو کو کے اندر آپ ایک ایسا بچے کو سبق دیکھ سکھائیں سکتے ہیں گے جس کو ایک کہ جلوس نے مرتے دم گھیر تک وہ رکھا ہے۔ کبھی ایسی حرکت بچہ آگے نہیں آگے کرتا۔ چل رہا ہے اور مسلمانوں کا جلوس پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ دراصل پورا معاملہ یہ ہے کہ اس 15 سال کے بچے نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے خدا خواب میں آیا، معاذ اللہ رب العالمین، کہ مجھے خدا خواب میں آیا اور خواب میں آ کر کے مجھے بتایا ہے کہ فلاں جگہ کھیت میں ایک پیر ہیں جو زمین میں دھسے ہوئے ہیں، چلیے ان پیر کو وہاں سے نکال کے آتے ہیں۔ اس 15 سال کے بچے کی یہ بات سن کر کے ایمان کے کچے، عقل کے اندھے مسلمانوں کو دیکھیے، یہ سب دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں اب اس کھیت کے اندر اس پیر کو تلاش کرنے جو زمین کے اندر دھسے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ وہاں گئے بھی صحیح، اور پھر بچے نے ایک جگہ بتائی بھی صحیح، وہاں کھڈا کھودا بھی صحیح، وہاں کیا نکلا یہ ساری چیزیں بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے آئیے کام کرتے ہیں۔ عقل کے اندھے، ایمان کے کچے، مسلمانوں کے نام پہ دھبے، ان مسلمانوں کو ذرا آپ لوگ دیکھ لیجئے، پھر آگے کی بات بتاتا ہوں۔ పని నీదే ఐదు దినం ఊరుకి లేదా ఏం చెప్తున్నాడు తీసుకొని అట్లా ఏం చెప్తారు చూపమను మళ్ళీ 10 రూపాయలు అయ్యేది మంచిది కాదు మరి ఇంకా ఆ గురువునే నేనే పూజ చేసి ఒక 5 నిమిషాలు అయినా అర్ధగంట అయినాక అతనికి ఊరేగంతో తీసుకొని ఊర్లో తీసుకొని అతనికి సవారీ చేయాలి। ఎవరు తాత పేరు? ఆ తాత పేరు పసర్ మొహమ్మద్ అల్లావలి లింగా, పూర్తి పేరు ఇదే। 15 ఏళ్ల బాలుడు చెప్పిన విధంగానే గ్రామ శివారులోని పొలంలో పురోపల్లి గ్రామస్తులే కాక చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామస్తులు కూడా దేవుడి కోసం వెతకడం ప్రారంభించారు। ఒకరికి ఒకరంటూ ఏం జరుగుతోందో అర్థం కాక గుంపులుగా జనం గుమిగూడగా تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو ہمیں بھی کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا تھا۔ یہ ویڈیو، اس ویڈیو سے متعلق جتنی بھی نیوز ہمیں ملی ساری کی ساری ساؤتھ کی زبان میں نیوز تھی، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ پھر ہمیں گوگل ٹرانسلیٹ سے جتنا سمجھ میں آیا اتنا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ نیوز میں کمی پیشی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ ہمیں جو سمجھ میں آیا وہ معاملہ یہ ہے کہ ساؤتھ میں کرنول کے آس پاس کوئی گاؤں ہے، وہاں اس گاؤں میں محرم کے دنوں میں 5 پیر بٹھائے جاتے ہیں۔ اس سال یہ 15 سال کا لڑکا آ کے لوگوں کو کہتا ہے کہ اس سال 5 نہیں 6 پیر بٹھائیے ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا چھٹا پیر کہاں سے لائیں؟ تب یہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے خدا نے خواب میں آ کے بتایا ہے کہ چھٹا پیر فلاں جگہ زمین کے نیچے دھسا ہوا ہے، چلو اسے نکال کے لے کے آتے ہیں۔ اس بچے کی باتیں سن کر کے کئی گاؤں کے لوگ پورا جلوس اس بچے کے ساتھ کھیتوں میں جاتے ہیں۔ پھر کھیتوں میں یہ بچہ گھومتا رہا، ادھر ادھر گھومتے گھومتے آخر ایک جگہ اس بچے نے آ کے کہا یہاں کھڈا کھودو، یہاں چھٹا پیر ہے۔ لوگوں نے کھڈا کھودا تو اندر سے ایک پتھر نکلا، اس پتھر کو ایک جیکٹ پہنائی گئی تھی۔ دراصل وہ کھڈا اسی لڑکے نے کھودا تھا، اور اس کھڈے کے اندر پتھر کو جیکٹ پہنا کر کے اسی لڑکے نے رکھا تھا۔ جیسے ہی پتھر باہر نکلا لڑکا کہتا یہ لو چھٹا پیر، آپ لوگ چھٹا پیر مانگ رہے تھے، یہ لو چھٹا پیر۔ کچھ لوگوں نے تو مان لیا، لیکن کچھ لوگوں کو بڑا برا لگا کہ یار ہم تو سوچ رہے تھے کہ پیر نکلے گا، اندر سے ایک پتھر نکلا جیکٹ پہنا ہوا۔
तो लोग जब उस बच्चे के ऊपर गुस्सा करने लगे तो वो वहां से भाग जाता है। हमें इस पूरी न्यूज का जो खुलासा समझ में आया वो यही है, हो सकता है न्यूज बताने में हमसे थोड़ी बहुत कमी पेशी हो गई हो क्योंकि हमें उनकी जबान समझ में नहीं आ रही थी, पर पूरी न्यूज यही है जो हमने आपको बताई है, थोड़ी बहुत कमी पेशी के साथ। देखने वाली बात यह कि 15 साल के बच्चे ने इतने सारे मुसलमानों को इस तरह से नचा दिया। अगर ये मुसलमान कुरान और हदीस पर चलने वाले होते तो इस तरह से गुमराह होने के लिए तैयार न रहते। मेरे मुसलमान भाइयों, कुरान और हदीस पर चलो, इस्लाम पर चलो, नबी के बताए हुए रास्ते पर चलो। ये पंज पीर क्या होता है मुहर्रम में? इस्लाम में पंज पीर छपीर कोई कुछ साबित नहीं, ये लोगों ने खुद बना रखा है। कुरान और हदीस पढ़ो, उसी पे अमल करो, वही हक है, वही दीन है, उसी में कामयाबी है। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें।